آگ کے شعلوں کے بیچ سے اٹھنے والی ایک آواز نے تاریخ انسانیت کا دھارا موڑ دیا، اور یہ آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، وہ نبی جن کی زندگی جد و جہد، جرت، مکالمہ اور معجزے کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، ایک ایسے دور میں جب فرعون مصر نے ظلم کو قانون بنا رکھا تھا۔ خواب کے خوف سے اس نے بنی اسرائیل کے ہر نو مولود بیٹے کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ ایسے میں ایک ماں کا دل اللہ پر بھروسہ کر بیٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ماں کا فیصلہ نہیں تھا، یہ تو حکم ربی تھا۔ دریا نے صندوق کو لہروں میں نہیں ڈبویا، بلکہ سیدھا فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ جس محل میں بچوں کا قاتل رہتا تھا، وہی محل موسیٰ علیہ السلام کی پرورش گاہ بنا۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی کہ اسے بچے کو قتل کرنے کا خیال بھی ختم ہو گیا۔ دشمن کے گھر میں پلنے والا یہ بچہ ایک دن اسی نظام کو زمین بوس کرنے والا تھا۔ جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں خاص جلال نمایاں تھا۔ طاقت، غیرت اور حق کے لیے کھڑا ہو جانا ان کی فطرت میں شامل تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک کتی کو ایک اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا، غصے میں اسے ایک گھونسا مارا اور کتی ہلاک ہو گیا۔ یہ جان بوجھ کر قتل نہ تھا، مگر حالات نے انہیں مصر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جو موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف نکل گئے، تنہا، بے سر و سامان، مگر دل میں اللہ پر کامل یقین۔ مدین میں کنویں کے کنارے ایک اور منظر پیش آیا جو موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا اصل جوہر دکھاتا ہے۔ دو کمزور لڑکیاں بہت سے مردوں کی موجودگی کی وجہ سے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی لالچ کے ان کی مدد کی۔ یہی عمل ان کے لیے رزق، رہائش اور نبوت کی راہ ہموار کر گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں قیام، ان کی بیٹی سے نکاح اور برسوں کی محنت نے موسیٰ علیہ السلام کو صبر اور قیادت کا ہنر سکھایا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب واپسی کے سفر میں کوہ طور پر ایک آگ نظر آئی۔ یہی آگ نبوت کا دروازہ بنی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا۔ یہی وہ شرف ہے جس کی بنا پر انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے لاٹھی کو سام بنا کر دکھایا، ہاتھ کو نور عطا کیا اور فرعون کے سامنے حق کا پیغام لے جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، کمزور آواز سے نہیں بلکہ دلیل، جرت اور یقین کے ساتھ۔ فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، مگر حق کے سامنے جادو ٹک نہ سکا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے جادو کو نگل لیا تو وہی جادوگر سجدے میں گر گئے۔ یہ منظر فرعون کے تخت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ ظلم بڑھا، آزمائش سخت ہوئی، مگر موسیٰ علیہ السلام پیچھے نہ ہٹے۔ آخرکار اللہ کا حکم آیا اور بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال لا گیا۔ سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ قوم گھبرا گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ تاریخ بن گئے۔ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ لاٹھی ماری گئی، سمندر پھٹ گیا، راستے بن گئے۔ اور بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون اسی سمندر میں ڈوب گیا، طاقت، غرور اور خدائی کے دعوے کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا ایک اور پہلو ان کا مزاج ہے۔ وہ نرم دل بھی تھے اور شدید غصہ بھی رکھتے تھے، مگر یہ غصہ ذاتی نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے ہوتا تھا۔ جب قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کی تو موسیٰ علیہ السلام کا غم اور غصہ دیدنی تھا۔ تختیاں رکھ دیں، بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا، مگر پھر فوراً توبہ اور رجوع بھی کیا۔ یہی توازن ایک عظیم رہنما کی پہچان ہے۔ ان کی زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ لاٹھی سے پانی کے چشمے، بادلوں کا سایہ منو سلوا، پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا، سب کچھ اللہ کی قدرت کا مظہر تھا۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل کا شکوہ، نافرمانی اور سوال در سوال موسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش بنی رہی۔ روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال فلسطین کے قریب ہوا۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے مقدس سرزمین کے قریب موت عطا ہو۔ ان کی قبر کا صحیح مقام اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر حدیث میں آتا ہے کہ وہ بیت المقدس کے قریب کسی سرخ ٹیلے کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کی راہ آسان نہیں ہوتی، مگر جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے سمندر بھی راستہ بن جاتے ہیں۔ وہ نبی جو فرعون کے محل سے اٹھا، چرواہے کی زندگی گزاری، اللہ سے ہم کلام ہوا اور تاریخ کا سب سے طاقتور ظالم زمین میں دفن کر گیا، وہ ہمیں یہ پیغام دے گیا کہ طاقت لاٹھی میں نہیں، یقین میں ہوتی ہے۔
اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔